پیارے دوستو، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ سن کر لوگوں پر سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر مجھے کوئی چیز دے دے بیٹا جسے میں کھا سکوں۔ عورت نے کہا کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب تم ہی بتاؤ نا کہ میں تمہیں کس طرح کوئی چیز دوں۔ فقیر نے کہا کہ تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو تو بیٹے دیکھنا اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ عورت کو فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی خوشی کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے عورت کی طرف ایک سپاہی بھیجا اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا؟ اس کی والدہ نے جواب دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چنانچہ چند سپاہی گئے اور اسی عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹی دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ اس کے حسن و جمال کا ایسا دیوانہ ہوا کہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ عورت نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں راضی ہوں، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جشن منایا گیا اور اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس عورت سے حسد ہو گیا اور وہ دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ ان سب کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں وہ عزت نہیں دیتا جتنی اس غریب اور نادان نئی دلہن کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ کسی طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اس مضبوط ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہوا اور وہاں اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی ہے۔ اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنے والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکارہ عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے باہر نکالو۔ اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ جب اس کی والدہ کو یہ پیغام ملا تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا، پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچاری تنے تنہا جنگل میں رہنے لگی، لیکن اسے اپنے رب اور اللہ عز و جل سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ تو اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بالآخر اسے دور ایک نہر نظر آیا۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں گر کر ڈوب گیا۔ عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ تو اس نے بےتاب ہو کر کہا ہاں میں چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا ہاتھ تجھے واپس کر دیا جائے اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی ملا اور اس کے ہاتھ بھی واپس لوٹا دیے گئے۔
پھر ان نوجوانوں نے پوچھا کہ اے رحم دل عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ عورت کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے مجبور سائل کو دی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، صدقہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس سے آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور اگر خلوص نیت کے ساتھ سچ مچ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دی جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اجر ملتا ہے اور ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، جس طرح اس عظیم عورت کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اس کو نیکی کا بدلہ دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ہر عمل اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اسی کی خوشی کے لیے کرے۔ جو عمل اللہ عز و جل کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، وہ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ جو بھی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے، اس کی بھرپور مدد کی جاتی ہے اور اسے مایوس نہیں کیا جاتا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔